اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعم۔ تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعزائے گرامی قدر، سب سے پہلے تو ایک چھوٹی سی گڈ نیوز، ماہ شعبان کی خوشیوں کے ساتھ ساتھ آج حال ہی میں لاہور قلندرز نے پی ایس ایل فائنل دوبارہ یہ فتح حاصل کی ہے۔ سو دیٹس اے گڈ نیوز فار آل آف اس ان پاکستان۔ سیکنڈ، ہماری شہادت ثالثہ پر یہ بلا توقف تیسری نشست ہے آج اب تمام مومنین و مومنات کے سامنے، اور بہت سے لوگوں نے کمنٹس کیے، بہت سے لوگوں نے اس بارے میں باقاعدہ فون کال پر بھی بتایا کہ وہ کس طرح انہی ویڈیوز کی وجہ سے اصولیت کو خیر آباد کہہ رہے ہیں۔ تو آج مولوی عقیل الغروی صاحب، المعروف عقیل بنارسی صاحب، کیونکہ زیادہ تر وہ لوگ انہیں عقیل بنارسی کہتے ہیں، بنارس کے شاید رہنے والے ہیں یا سچ کوئی بات ہوگی، ان حضرت نے اب شہادت ثالثہ کے لحاظ سے کافی عرصے پہلے ان کی ایک ویڈیو آئی تھی جس میں قبلہ ضمیر اختر نقوی رحمہ اللہ کو آڑی ٹیڑھی بلا دلیل بلا سروپا باتوں سے انہوں نے جواب دینے کی کوشش کی۔ پھر ضمیر اختر نقوی رحمہ اللہ نے بھی انہیں ماشاءاللہ جسے کہتے ہیں نا تروں کے جواب دینا، یعنی کہ بہت ہارڈ قسم کا جواب دیا تھا، اور انہی کے قابر مجتہدین کے فتاوا دکھا کر ہم بھی ان میں سے کچھ عبارتیں پیش کریں گے آج ان کے سامنے، لیکن کچھ تاریخی روایات بھی ہمیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہے اور ان کی توثیق بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ تو چلتے ہیں جی عقیل الغروی صاحب کے اعتراض کی طرف، اور پھر امیر المومنین صلوات اللہ علیہ کے کرم سے ہم آپ کے سامنے علمی دلائل کے ساتھ جواب رکھیں گے۔ حسین نے کربلا میں جیسے تشہد پڑھا ہم ویسا تشہد پڑھیں گے۔ تشہد میں جو شخص شہادت ثالثہ نہ کہے اس کے نسب میں شبہ ہے۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہوش کے ناخن لیں۔ آپ اپنے نسب کے بارے میں کیا خیال کرتے ہیں؟ آپ کے والد کیا تشہد پڑھتے تھے؟ آپ کے دادا کیا تشہد پڑھتے تھے؟ آپ 6 سال پہلے کیا تشہد پڑھتے تھے؟ آپ 10 سال پہلے کیا تشہد پڑھتے تھے؟ یہ 10 سال کے اندر کوئی نئی وحی آ گئی؟ کیا گستاخیاں ہو رہی ہیں شریعت کے باب میں؟ آپس میں انتشار، حدیثیں پیش کرتے ہیں۔ یہ حدیث جو حدیثیں آپ نے پڑھی ہیں گویا مراجع کرام نے تو پڑھی نہیں۔ آیت اللہ العظمیٰ خامنئی صاحب نے وہ حدیث نہ پڑھی نہ سمجھی، آپ نے پڑھ لی، آپ کی سمجھ میں آ گئی۔ جی سامعین گرامی قدر، ڈیفینیٹلی آپ نے مولوی عقیل الغروی صاحب کا بیان سن لیا ہوگا۔ جی جو شہادت ثالثہ نہ کہے اس کے نسب میں شبہ آگے، پھر انہیں آگ لگ گئی، ماشاءاللہ سے مرچیں لگ گئیں۔ جی آپ اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ کے والد کیا تشہد پڑھتے تھے؟ آپ کے دادا کیا پڑھتے تھے؟ آپ کیا پڑھتے تھے؟ یہ 10 سال کے اندر کوئی نئی وحی آ گئی، یا پھر اس طرح کی فالتو قسم کی بات؟ خیر، باتیں کہنے کو بہت ساری ہیں، جواب ہم بھی بڑے ہارش طریقے سے دے سکتے تھے، لیکن چلیں اب آپ نے بچوں کی طرح رونا شروع کر دی اس مسئلے پہ، تو کیا کہا جائے۔ پہلی بات یہ ہے مولوی عقیل الغروی صاحب، آپ نے اپنی ویڈیو میں جو جھوٹ بولا ہے کہ ہم وہی تشہد پڑھتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، یا پھر جو سلطان کربلا نے کربلا میں پڑھا۔ میں مولوی عقیل الغروی صاحب، میں ایک بات کی وضاحت کروں کہ اگر آپ 2-3 سال اور ہندوستان میں اصولیوں کے اکابر علماء کی فہرست میں شامل رہے، میں اسی سلطان کربلا مولا حسین پاک کی قسم کھا کر کہتا ہوں، مجھے اصولیوں سے اور مقصرین ولایت سے کبھی مناظرہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ آپ اصولیوں کو ذلیل ہی اتنا کروا دیں گے۔ جائیں حوزہ علمیہ جتنے بھی دنیا میں آپ کے اصولیوں کے ہیں، ایران میں، عراق میں، شام میں، پاکستان میں، ہندوستان میں، افغانستان میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، آپ سمیت دنیا کے سارے مولویوں کو چیلنج ہے فقیر کا، پوری دنیا کے مولویوں کو چیلنج کر رہا ہوں، مجھے کسی کتاب میں لا کے دکھائیں کہ مولا حسین نے کربلا میں جو تشہد پڑھا تھا اس میں علی ولی اللہ نہیں تھا۔ دعویٰ کر دیا تو اب پورا کرو۔ دلیل دعویٰ کرنے والے پہ ہوتی ہے، منکر پہ نہیں۔ میں آپ کی بات کا منکر ہوں، سلطان کربلا کا علی ولی اللہ کربلا میں دکھانا میرا کام ہے، دکھانا میرا کام ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ الحمدللہ جب دکھاؤں گا تو نانی یاد آ جائے گی۔
مولا حسین کا بغیر علی ولی اللہ والا تشہد لا کر دکھائیں. چلے میں آپ کو ایک فری ہینڈ دیتا ہوں, چلے سلطان کربلا کا نہ صحیح, مجھے حبیب ابن مظاہر کا دکھا دیں, زہیر ابن کین کا دکھا دیں, کسی کا اسلم غلام ترکی کا دکھا دیں, ابو شاس کا, سلمان بن مزارب کا دکھا دیں, شبیب بن عبداللہ کا, عمار ابن حسان کا, جنادہ بن قاب کا, جنادہ بن حارث کا, سعید ابن حارث کا, سعید بن مالک کا, نعمان ابن عمر کا, نافع بن اجلان کا, سلمان بن مزارب کا, علی بن حر کا, معصب ریاحی کا, سوار بن عمیر کا, عمر بن جندب کا, زرغامہ بن مالک کا, کسی کا دکھا دیں. ہے ہی نہیں دکھا سکتے. خیر تو عزیزان, پہلی بات میں آپ کے سامنے واضح کروں, کربلا کی جنگ ہوئی ہی ولایت علی پہ تھی, ولایت علی ہی کا مسئلہ تھا, اور میں خود کربلا کے شہید سے اس بات کی گواہی آپ کے سامنے رکھوں گا, اور کسی چھوٹے موٹے مقتل سے نہیں. شیخ مفید رضوان اللہ تعالی علیہ, ان کی کتاب الارشاد فی معرفت حجج اللہ علی العباد میرے ہاتھ میں موجود ہے. اس میں صفحہ نمبر 344 پہ حضرت نافع بن ہلال سلام اللہ تعالی علیہ جو کربلا کے شہید ہیں, ان کا مزاحم بن حریث نامی ایک لانتی لشکر یزید میں تھا, اس کے ساتھ یہاں پر ایک چھوٹا سا مکالمہ ہے جس میں سرکار فرما رہے ہیں, انا ابن الہلال البجلی, میں ہلال کا بیٹا ہوں, بجلی اپنے قبیلے کا بھی نام ساتھ دیا, انا علی دین علی, یعنی کہ شعر پڑھا, انا ابن الہلال البجلی انا علی دین علی. یہ کیوں نہیں کہا کہ انا علی دین الحسین؟ عقیل غربی صاحب, پہلے تو نعوذ باللہ یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ مولا حسین اور مولا علی کا دین الگ تھا, نعوذ باللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, لیکن اس وقت پیشوا تو سلطان کربلا بن کے کھڑے تھے, تو یہ کیوں کہا انا علی دین علی؟ وہ بتا رہے تھے آپ جیسے جاہلوں کو کہ کربلا کی جنگ ہو ہی ولایت علی پہ رہی ہے. آپ کی کیا کہنا ہے, آپ کو تو شہداء کربلا کے پورے نام تک نہیں آتے ہوں گے. رہ گئی یہ بات کہ ولایت علی کے منکر کو حرامی کہنا, تو وہ ہے, درجنوں حدیثیں ہیں اس پہ, لیکن فی الحال میں حدیث کی طرف نہیں جا رہا. میں آپ کو دکھاتا ہوں قول آپ کے حجت الاسلام مظہر حسین جوادی صاحب کا. یہ ان کی کتاب شہادت ثالثہ و فضائل امیر المومنین علی صلوات اللہ علیہ میرے ہاتھ میں موجود ہے, آپ کے گھر کی گواہی دکھائیں گے. صفحہ نمبر 100 سینچری, جہاں پہ انہوں نے روایات کے لحاظ سے آگے نوٹ دیا. ملاحظہ, یہودیوں کی کتاب میں بھی اللہ نبی و علی صلوات اللہ علیہ یعنی شہادت ثالثہ پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے. اب اس سے واضح دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ پس جس دل میں بغض و دشمنی اور ماں کی خیانت ہے, وہ کبھی ولایت و فضل علی صلوات اللہ علیہ کا اقرار کرنے والا نہیں ہے. ماں کی خیانت حرامی, نسب میں شبہ. کون کہہ رہا ہے؟ آپ کے حجت الاسلام مظہر حسین جوادی. میں نہیں کہہ رہا, نہ کسی اخباری عالم کی میں کتاب دکھا رہا ہوں, آپ کے گھر کی کتاب بھائی. عزیزان, اور یہ الارشاد کی جو عبارت میں نے پیش کی تھی, ہو سکتا ہے کہ ماشاءاللہ کہیں کوئی باسی سالن میں جلاوٹ آ جائے, آگ لگنا شروع ہو جائے, تو اس کے لحاظ سے میں ایک بات واضح کر دوں. عقیل الغربی صاحب, آپ کی اپنی کتاب آئینہ قضاء و قدر میرے ہاتھ میں موجود ہے. یہ آپ کی اپنی کتاب آئینہ قضاء و قدر. مقتل کی روایت کے بارے میں آپ نے صفحہ نمبر 27 پہ کیا فرمایا؟ یہاں پہ مقاتل کو صرف ضعیف سمجھنا خود ضعف علمی ہے. جو بندہ مقتل کی روایت کو ضعیف کہتا ہے اس کا علم ہی ضعیف ہے, وہ جاہل ہے, اس کا علم ہی کمزور ہے. عزیزان, ہو گیا یہاں پہ فیصلہ. اب مزے کی بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جی 10 سال کے اندر کوئی نئی وحی آ گئی. عقیل الغربی صاحب, خدا کا نام ہے یار, آپ کو کس نے کہا یہ 10 سال پرانا مسئلہ ہے؟ اور بھئی یہ 10 سال پرانا مسئلہ کہا گیا ہے کہ سیدہ کے در پہ حملے سے لے کے کربلا تک ہوئی ہی ولایت علی کی وجہ سے ہے. اچھا چلیں, وہ کہیں گے پھر نہیں, آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ جا کے بات کر رہے ہیں, سیاق و سباق ہٹا دیا ہے, یہ ہے وہ ہے, جو ان کی پرانی عادت ہے. تشہد کی بات کریں, ٹھیک ہے. یہ مطبوعہ بیروت لبنان, ہندوستان یا پاکستان سے نہیں, بیروت کی چھپی امالی شیخ صدوق رضوان اللہ تعالی علیہ میرے ہاتھ میں موجود ہے. امالی شیخ صدوق رضوان اللہ تعالی علیہ, رئیس المحدثین مذہب ائمہ اہل بیت, اپنی امالی میں صفحہ نمبر 456 پہ تشہد کے باب میں کیا فرما رہے ہیں؟ وَيَجْزِي فِي التَّشَهُّدِ شَهَادَتَانِ فَمَا زَادَ فَتَعَبُّدٌ, کہ تشہد میں بطور جز 2 گواہی اور اس سے زیادہ, فَمَا زَادَ فَتَعَبُّدٌ وَبِشَازَانِ برائے عبادت است, کس لیے؟ عبادت کے لیے. عزیزان کیا فرما رہے ہیں؟ فَمَا زَادَ فَتَعَبُّدٌ. نہیں, اب مجھے بتائیں نا, شیخ صدوق
جن کے سامنے کسی کی شیعہ مذہب میں حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، وہ امیر المومنین سے لے کے سرکار بقیت اللہ تک کی گواہی کو تشہد میں لانا عبادت کہیں، اور مولوی صاحب کہیں نہیں جی رسول اللہ کے نام تک ہے، آگے ہے ہی نہیں۔ عقیل الغروی صاحب آپ کی اور آپ کے سارے مجتہدین کی شیخ صدوق کے سامنے کیا حیثیت ہے، کیا پدی کا شوربہ، آپ کے بابوں کی شیخ صدوق کے سامنے حیثیت کیا ہے؟ Who the hell are you in front of him؟ باتیں کرنا، ممبر پہ چڑھ کے بندروں کی طرح اچھلنا بنی امیہ کے اور چیخیں مارنا بہت آسان ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ آپ اگر مزید اکابرین علماء اصولیہ میں رہے، مجھے اصولیوں سے مناظرہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ انہیں ذلیل ہی اتنا کروا دیں گے۔ اچھا جی، آیت اللہ العظمیٰ خامنہئی صاحب آپ کے، انہوں نے پڑھی نہ سمجھی، آپ نے حدیث پڑھ لی سمجھ بھی لی۔ اچھا اگر میں خامنہئی کا فتویٰ دکھا دوں شہادت ثالثہ پہ تو اب ان کی کتب استفتاء توضیحات المسائل جو چھپ رہی ہیں اس میں نہیں ہے، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے کیونکہ وہ چھاپنے والوں کا کام ہے۔ آئے میں ان کے قلم سے لکھا گیا فتویٰ بما مہر دکھاتا ہوں آپ کو۔ یہ خامنہئی صاحب کا فتویٰ میرے پاس موجود ہے جی، ان کی مہر کے ساتھ۔ جب شہادت ثالثہ در تشہد کے حوالے سے ان سے سوال ہوا تھا تو واضح انہوں نے اپنے فتوے میں لکھا ہے مانع صحت نماز نیست و نماز صحیح است۔ ٹھیک ہے جی، لیکن یہاں جزیت کے لحاظ سے انہوں نے ذرا پوائنٹ اپنا ٹیڑھا رکھا کہ جز نہ سمجھے وٹ ایور دی ہیل۔ خیر، مانع صحت نماز نیست و نماز صحیح است، خامنہئی صاحب فرما رہے ہیں کہ صحت نماز کے لیے کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، نماز صحیح ہے اگر کوئی بندہ علی ولی اللہ پڑھتا ہے تشہد نماز میں۔ عزیزان، بات میرے خیال میں واضح ہے، اور مزے کی بات تو یہ ہے، چلیں آئیں خمینی سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ یہ خمینی صاحب آپ کے 13ویں امام، ان کی کتاب پرواز در ملکوت میرے پاس موجود ہے اس وقت۔ انہوں نے اپنی اس کتاب میں صفحہ نمبر 44 پہ واضح حدیث یہاں پر لکھی کہ روایات میں ائمہ صلوات اللہ علیہ مجمعین نے فرمایا انا صلاۃ المؤمنین ونحن الصلاۃ، انا صلاۃ المؤمنین ونحن الصلاۃ۔ پہلے مولا علی کا انا صلاۃ المؤمن، میں ہر مومن کی نماز ہوں، اور بعد میں دیگر ائمہ کی عبارت لکھی ہے کہ نحن الصلاۃ، ہم ہی نماز ہیں۔ عقیل الغروی صاحب، آپ اس بات پہ اڑے ہوئے ہیں کہ تشہد میں علی ولی اللہ پڑھا جائے نہ پڑھا جائے، آپ کے امام خمینی اپنی کتاب میں ائمہ اہل بیت کی خود حدیث لکھ رہے ہیں کہ ہم مومن کی نماز ہیں۔ آپ جز پہ اڑے ہیں یا کل کا مسئلہ چل گیا؟ تو اب اگر کوئی نہیں مانتا تو وہ اس کے نسب میں شبہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ ہاں اچھا چلیں بات ذرا ایک اور میں وائنڈ اپ کر دوں۔ دیکھیں، اگر کوئی مجتہد پڑھتا ہے، پڑھنے کا کہتا ہے، مجھے گھنٹہ فرق نہیں پڑتا، اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ہمارے پاس جب ائمہ علیہم السلام و صلوات اللہ علیہم اجمعین کی احادیث موجود ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے کسی ایرے غیرے سے پوچھنے کی؟ اور مزے کی بات، بڑے مزے کی بات، عقیل الغروی صاحب آپ ہی کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے، علم اور ارادہ، آپ کی کتاب، اور اس میں صفحہ نمبر 50 پہ آپ نے خود یہاں پہ ارشاد فرمایا علم تو وہ ہے جس میں شک کا دخل نہ ہو، علم تو وہ ہے جس میں جہل کا دخل نہ ہو، علم تو وہ ہے جس میں نادانی کا کوئی عنصر نہ ہو، علم تو وہ ہے جس میں اشتباک اور راہ نہ ہو۔ اس لیے مجتہد اور فقیہ اور عالم کا علم بھی علم نہیں کہلاتا، علم صرف قول معصوم ہے، کسی بابے کی کوئی بات علم نہیں، علم صرف قول معصوم صلوات اللہ علیہ۔ آپ نے خود کہا اپنی کتاب میں عقیل الغروی صاحب، تو یار کتابوں میں آپ کہہ رہے ہیں کہ علم فقط قول معصوم ہے صلوات اللہ علیہ مجمعین، اور جب تقریر کی بات آتی ہے وہاں پہ آپ شروع ہو جاتے ہیں جی فلاں مجتہد نے نہیں پڑھی، فلاں نے نہیں سمجھی، فلاں نے نہیں پڑھی، فلاں نے نہیں سمجھی۔ اور بھائی نہیں پڑھی تو اس میں میرا کیا قصور؟ نہیں پڑھی تو میں کیا کروں؟ نہیں پڑھی تو میں کیا کروں؟ میں اس ایج میں سفید داڑھی والے اس بابے کو جا کے سمجھاؤں گا کہ بابا جی یہ آپ نے نہیں پڑھی، ذرا پڑھ لیں۔ اچھا چلیں ان کو تو چھوڑیں، آپ کی اپنی کتابوں میں ماشاءاللہ آپ کا کیا حال ہے؟ ممبر پہ آ کے کچھ اور، کتاب میں آ کے کچھ اور۔ اب اس سے بڑھ کے میں آپ کی ہر دھرمی میں کیا دلیل پیش کر سکتا ہوں؟ عزیزان، دیٹس آل۔ اب ہوتی ہے آپ سے ملاقات اگلی نشست میں۔ ٹل دین ٹیک کیئر۔ سلطان کربلا وارث۔